ایک ابو جال نے دیکھا، اس نے کہا کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے صلی اللہ ہو، یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد ہے۔ ایک ابو بکر صدیق نے دیکھا، حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی خواہش بتائیں، تو فرمایا سونے ایک ہی ہے، ذرا کبھی آپ بیٹھے رہے اور میں دیکھتا رہوں۔ حضور ایک ہی ہے۔ ایک دیکھا ام جمیل نے، ابو جال کی بیوی نے، اس نے جناب عبداللہ کے یتیم بیٹے کو دیکھا۔ ایک دیکھا حضور کی والدہ سیدہ آمنہ نے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی ولادت کی بات سنائے، تو جناب آمنہ کہنے لگی مجھ سے نا جس دن میرے کریم پیدا ہوئے ہیں کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور نکلا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لیٹ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ تے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی۔ پھر اللہ والیاں گل مکا دیتی، اساں ہور ڈٹھا تے تساں، آپ کی اپنی اپنی نظر ہے، آپ دیکھتے رہے کرتے رہے بات جو آپ نے کرنی ہے، پر اساں ہور ڈٹھا ہے تے تساں، یہ فرق ہے۔ نبی پاک محبوب ہیں، حضور کی ایک شان ہے شان محبوبیت۔ اچھا اس کو حضور خود بیان کرتے ہیں بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ۔ صحابہ بیٹھے تھے، ایک محفل جمی ہوئی تھی، تو صحابی ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، دوسرے فرمانے لگے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے فرمانے لگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ صحابہ آپس گفتگو کر رہے تھے، اچانک حضور تشریف لائے۔ ہمارے نا شاعری میں ایک جملہ بولا جاتا ہے فی البدی، فوراً ایک جملہ کہنا۔ کریم فرمانے لگے تم نے کہا جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بالکل ٹھیک، جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، بات، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ، فرمایا ذرا میری شان بھی دیکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں محبوب ہوں رب کا۔ نبی پاک کی شان محبوبیت، یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا آپ نے توجہ سے سننی ہے روایت بخاری مسلم میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ اشعر کے کچھ لوگوں کو لے کے نا حضور کی بارگاہ میں گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کچھ جلال میں تھے، اظہار ناراضگی کسی بات پر کریم فرما رہے تھے، اور میرے امام کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، کسی بات پر اظہار ناراضگی فرما رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر بارگاہ ہوا اور میں نے عرض کی، اور ہمارے قبیلے کے لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ صدقے کے اونٹ بانٹ رہے ہیں تو کچھ اونٹ ہمیں بھی دے دیں۔ تو چونکہ حضور اس وقت ناراض ہے، تو محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے اور بڑے پریشان ہو گئے کہ محبوب ناراض تھے، ہم نے کیوں بات کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے اور پریشان بڑے تھے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حضور نے بلایا اور بلا کر 5 اونٹ دیے، 5 اونٹ دیے، اور پہلے قسم کھا لی کہ نہیں دوں گا، سیاستہ میں موجود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، تو حضور پھر آپ نے دے دیے۔ تو یہ جملہ موجود ہے سیاستہ میں، محبوب فرمانے لگے یہ میں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے، میں نے نہیں دیے، میں نہیں کھولتا اس جملے کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ میں نے، کس نے دیے؟ اللہ نے۔ ہاں ایک مسئلہ بعد میں حضور نے سمجھایا کہ اگر میں کبھی ایسی قسم اٹھا لوں اور پھر میں سمجھوں کہ نہیں بات اس طرح تھی تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، یہ مسئلہ بعد میں سمجھایا، لیکن پہلے کریم نے فرمایا میں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے۔ کیوں؟ کہ محبوب جو ہوئے اللہ کے، تو حضور کسی کو کچھ دیں تو یوں ہی ہے جیسے، اچھا جس دن کی میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو پاس بٹھا کے نا تو یوں نشانی لگا کے کہوں تم کہتے ہو حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، تو حضور تو دے کے کہتے ہیں میں نے نہیں دیا، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو جب محبوب کے دستے مبارک سے جو ملے وہ حقیقتاً اللہ ہی سے ملتا ہے، تو پھر ہم نے حضور سے نہیں لیا، ہم نے رب سے لیا ہے۔ تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور مطلق محبوب ہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے نا ماحول، تو پھر تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے، جو قریب رہتے تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے، اپنی جو ان کی چاہت ہوتی تھی، جو چیزیں وہ محسوس کرتے تھے اس پر وہ بعض اوقات خوبصورت جملوں کے ساتھ رائے دیتے تھے۔
ایک رائے سیدہ عائشہ صدیقہ نے دی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک بات نہ عرض کروں؟ کریم نے فرمایا کرو۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں رب اسے پورا کرنے میں، یعنی حضور ارادہ کرتے ادھر آیت آ جاتی، محبوب کسی کو نوازنا چاہتے اس کے لیے حکم الہی آ جاتا۔ نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں، یہ حضور کی شان آپ نے یاد رکھنی، اور اس محبوبیت کا اصل اظہار کب ہوگا؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا، قیامت میں۔ اور ایک درویش نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی اعمال تل گئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، بندے کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، پر حضور کی شان محبوبی ہے نا، حضور کہتے ہیں واپس چلو، چلو میرے سامنے تولو، تو یہ محبوب ہے نا۔ فرشتے واپس آ گئے، دوبارہ تولا تو محبوب نے جیب سے رکا نکال کے رکھا تو اس کے اعمال نیک بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے درود نہیں پڑھا تھا ایک دفعہ؟ تو یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، فقط اتنا سبب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تین باتیں آپ سے کرنی ہیں بڑی ضروری، تین باتیں کرنی۔ نبی پاک محبوب ہے اللہ کے۔ عارف رومی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور اس کی کچھ عادات بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا نقلیں اتارتا تھا، آپ کی طرح کا امامہ باندھتا، آپ کی طرح چھڑی پکڑتا، آپ کی طرح بولتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کی قوم کا غلبہ ہوا تو اسے نکال دیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، آپ حکم دیجئے لوگوں کو کہ غسل کفن کا بندوبست کریں۔ حضرت کلیم تشریف لے گئے تو عرض کی مالک یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا ہے۔ تو مالک نے فرمایا بے نیاز ہے نا رب، فرمایا ہم نے اسے توبہ کی توفیق بھی دی اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی۔ مالک یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ یہ نوجوان توجہ کریں، یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ تو کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، جب یہ آپ کی طرح کا بن کے نکلتا تھا تو پیارا بڑا لگتا تھا۔ نوجوانوں آپ کر لیں، دوڑ لگا لیں، جتنی بھی فیشن کی دوڑ لگانی ہے، جو بھی ڈیزائن بنانا ہے، معاذ اللہ داڑھیوں تک کے ڈیزائن بنا لیں، سنت کے مطابق نہیں رکھی، رواج کے مطابق رکھ لی، یار مزہ نہیں اس کا۔ آپ سنت اور شریعت کی طرف سفر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے مقدس طریقوں کو اپنائیں، آپ اپنے جگر میں ٹھنڈک محسوس کریں۔ حضور کی طرح کے بنو گے نا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، رب کہتے ہیں محبوب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اب نہ ایک ایک کر کے قدم ہٹاؤ۔ میری طرح کے لوگ جن کی عمر اب پکی ہو رہی ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کو خاص غور کرنی چاہیے کہ اب حال یہ ہے کہ بہتی لنگ گئی تو تھوڑی رہ گئی، اب بارش کا پہلا قطرہ بنے اور روز اپنی تربیت کریں۔ روز گزر گیا وقت، پروگرام کرتے پلان کرتے ٹائم گزر گیا اور گزرتا جا رہا ہے، ساری منصوبہ بندی چھوڑ دو، طے کرو کہ ہم سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں، نبی پاک کے طریقوں کو کتنا اپناتے ہیں۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ حضور کے ارشادات کو بغور پڑھیں، بغور سنیں، سیرت کے جو پہلو ہیں ان پر بغور آپ توجہ کریں۔ میں بڑے عرصے سے ایک موضوع پر لوگوں کو قائل کر رہا ہوں، بڑے زمانے سے میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پر میں اپنے دوستوں کو قائل کر رہا ہوں کہ ٹینشن کے مسائل بڑھ رہے ہیں، انزائٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہیں۔ نہیں لوگ کہتے ہیں بس دل نہیں لگتا، بس بور ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، یہ عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، اور پھر اس کے لیے لوگ سیشن لیتے ہیں، ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو دوائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا ذہن فریش کرتے ہیں۔ آپ وہ ساری کتابیں دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، ٹٹول لیں، نبی کریم کا ایک فرمان آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، کوئی ایک، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ آپ کو ٹینشن سے باہر لے آئے گا۔ آپ ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک فرمان، کوئی ایک۔ مثلا حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ لو آج سے طے کر لو کہ میں نے وہ کرنا ہے جو دوسروں کے حق میں، لو اس پر عمل کر لو، اگر 3 دن کے اندر انزائٹی نہ گئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ سارا دن جب یہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میں کیسے آگے نکل سکتا ہوں، میں کیسے، جب آپ کی ساری زندگی اپنے لیے ہے تو آپ کو ٹینشن ہی ہونی ہے، ساری توجہ ہی اپنے اوپر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کا سوچو، دوسروں کے لیے غور کرو، آپ یقین کرو سکون آئے گا، آپ کو طمانینت حاصل ہوگی۔ آپ یقین کریں اپنے ذاتی کام کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو دوسروں کے لیے سوچنے میں مزہ آتا۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ ساری باتیں یاد کرائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک نے یہ بیان فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک فرمان اگر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے نا تو بتاؤ کوئی ملاوٹ کرے گا، غلط مال بیچے گا؟ یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں دوائیاں بھی صحیح نہیں ملتی، اصلی نہیں ملتی دوائیاں بھی، تو حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو سکون آئے گا۔ دیکھیں نا امام غزالی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح مسواک کے لیے تشریف لے گئے تو مسواک غلام سے کہا تو اس نے 2 مسواکیں درخت سے اتاری، مسواک ہی ہے، مسواک کرنی ہے، ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی۔ اللہ کے محبوب نے وہ سیدھی مسواک غلام کو دی اور ٹیڑھی مسواک اپنے لیے رکھ لی، فرمایا قانون یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے، آپ اس پر عمل کریں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب سارا دن یہ سوچنا ہے میرا کی فائدہ، مینو کی ملے گا، مینو کی لگے یہ میرا کی فائدہ، میرا کی، یہ اتنی خوفناک سوچ ہے کہ یہ بندے کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ تیسری گزارش اور آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ میرے سینے کا درد ہے، آپ اس پر ضرور کوشش کریں، اور میں بڑے سالوں سے محنت کر رہا ہوں کہ دین کے مسئلے میں نا بحث کرنی چھوڑ دیں۔ جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ بے یقین ہو جاتے ہیں، یعنی آپ میلاد کر بھی رہے ہیں اور اگر ذہن میں ہو کہ یاروں میں کل ایک بندے دی گل پہ سنتا سا وہ کہہ رہا سی یہ صحابہ نہیں کیتا، تو آپ کیا نفع ہوگا آنے کا جب آپ ہیں ہی بے یقین۔ وہ جی میں ختم بھی دلا رہا ہوں ابا جی کا، اور ہر سال دلا رہا ہوں، ڈھیر سارے پیسے لگا رہا ہوں، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں یار کل ایک بندہ کہہ رہا سی کہ یہ دورے صحابہ کوئی نہیں سی۔ تو بھئی آپ جب کچے پکے ہیں اور جب آپ کمزور ہیں نظریاتی طور پر تو مزہ نہیں آئے گا نا آپ کو۔ یہ پیسے چھوڑ دیں، آپ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساری زندگی طے شدہ مسئلے ہیں، اب طے شدہ مسئلوں میں بھی آپ الجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی طبیعت کے اندر یقین کامل کی دولت لائیں، ختم ہو گئی بات۔ ہر وقت بے چینی، ہر وقت کی بے قراری، کروں کہ نہ کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، میں وہ سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کچی پکی باتیں نہ کیا کریں، طاقتور ہو جائیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے، آپ کو گمراہ کر کے غلط مسئلہ بتا کے اپنی آخرت کیوں خراب کرنی؟ جو نظریات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، جیسے جیسے دن چڑھتا ہے نا ہمارے اس نظریے میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے ہمارا وہ نظریہ اور ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا جاتا ہے۔ ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز ایمان تازہ ہوتا ہے، ہر روز یا رسول اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز رج کے درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز نبی پاک کے نام کی دعائی دینے کو جی چاہتا ہے، ہر روز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز فاضل بریلوی کا پیار بڑھتا ہے، ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ تو اپنے نظریات کو پختہ کریں، طاقتور کریں۔ یہ کمزوریاں، یہ ڈھیلا پن، یہ کچی، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، یہ کمزور باتیں کرنی نہ چھوڑ دیں، نظریاتی پختگی حاصل کریں، باہر آئیں، آپ یقین کا سفر کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اطمینان حاصل کریں، انشراح صدر حاصل کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا پکا ایمان، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ جو پرانے بندے ہوتے تھے نا، پرانے مکان کچے تھے عقیدے پکے، وہ کیا بات تھی ان لوگوں۔ تو اس لیے یہ بیکار کی بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ مست ہوں، زندگی کا بھی لطف لیں اور حضور کی غلامی کا بھی مزہ لیں، ذوق تازہ رکھیں، طبیعت کو تازہ رکھیں۔ نبی پاک نبیوں کے امام ہیں، یہ بھی حضور کی شان بڑی وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی مخصوص علاقے، شہر، قبیلے، رنگ، نسل کے رسول نہیں، بلکہ جس جس کا مالک رب ہے اس سب کے حضور رسول بن کے تشریف لائے، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا، شفاعت کا حق دیا، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال اولاد عطا فرمائی، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اصحاب حضور کو عطا کیے، یہ بھی حضور کی۔ لیکن ایک شان نبی پاک کی بڑی انفرادی ہے، یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، لیکن ایک شان حضور علیہ السلام کی بڑی منفرد ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے، یہ آپ سنتے ہیں نا ہر روز، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب۔ یہ اگر کوئی کسی کو محبوب ہی بنا لے، یعنی 4 بچوں میں سے ایک جو لاڈلا ہوتا ہے،
ਬਾਪ का लाडला तो मां ताना देती है, कहती है हुण आख्या ना धी ने तो हुण लग पता जाता है ना किवें ना करनी जे। उसको पता होता है कि ये ना इससे प्यार है, इसके लाड है, अब ये है कि इसकी बात मानी जाएगी। कुछ लोग महबूब होते हैं ना, तो महबूब जिसको बंदा बना ले मतलब ये होता है कि उसको बड़ा चाहता है, उसको राज़ी भी रखना चाहता है, उसको तकलीफ़ से भी बचाना चाहता है, उसके साथ एक ख़ास वाबस्तगी हो जाती है। आप कोई ज़िंदगी में ऐसा शख्स, कोई ऐसी औलाद में से, कोई करीबियों में से ऐसा जिसको इंसान अपना महबूब समझे कि ये मुझे बड़ा लाडला है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ना बंदे को वो सताता भी हो ना, ये आम दुनियादारी के रिश्तों की बात है, उसके सताने के बावजूद भी ना उससे बंदा नाराज़ नहीं होता, वो सताता है, परेशान करता है। तो वो माँ कहती है कि मैं तेनों दस ते मत दियाँ पर करा की माँ जो होई। फिर कभी कभी ना वो वालिद भी कहता है कि बेटा मेरे पास इलाज तो बड़ा है पर क्या करूँ, तुझसे प्यार है, वरना मैं 2 मिनट में तुझे ठीक भी कर देता। तो ये मोहब्बत की बोली है। आपको समझ आ रही है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने लिखा है कि महबूब पर बंदे को गुस्सा भी नहीं आता। महबूब जो हुआ, महबूब के अंदर बंदे को नुक्स भी नहीं नजर आता। वो महबूब जो हुआ, ये नहीं है कि दुनियादारी में, लोगों में, आम इंसानों में कोई नुक्स होता नहीं। अंबिया के अलावा जितने भी इंसान हैं उनमें कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन महबूब में बंदे को नुक्स को नहीं समझ आई। आपको नहीं समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? नुक्स ये नहीं कि नुक्स होता नहीं है, नज़र नहीं आता। नहीं, अजय भी नहीं समझ आई गल। नहीं, ठहरे आप, सुभान अल्लाह, बेशक न के मसले को समझें। ये नहीं कि होता नहीं, होता है, लेकिन आम इंसानों में नुक्स। तुसी प्यार वाले हो ना, तुसी गल ते इतराज़ नहीं किया, वरना बड़ा वड्डा इतराज़ बनता है कि है भी तो नज़र नहीं आ रहा। यानी गिलास में पानी है और नज़र, अजीब बात है ना। तुसी आखोगे जी आ रहा है, सानू नज़र आ रहा, तक हिलता जुलता पाया, वजन तो महसूस हो रहा है। महबूब में ये नहीं कि नुक्स होता नहीं, नज़र नहीं आता। इसको समझ लें। उसकी वजह मोहब्बत की एक पट्टी भी होती है, और जब पूरी तौर पे आंखों पे चढ़ जाए तो फिर महबूब में से नुक्स नज़र। हदीस पाक मौजूद है, पहले हदीस सुन ले ज़रा, बात पक्की हो जाए। हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत बंदे को अंधा भी कर देती है, बहरा भी कर देती है और गूंगा भी कर देती है। मोहब्बत करने वालों में 3 ऐब होते हैं। एक वो गूंगे होते हैं, दूसरा अंधे होते हैं, तीसरा बहरे होते हैं। तो जे पूरी अखा खोल के वेखे ना तो फिर प्यार नहीं करता। चले मैं दलील देता हूँ। सही मुस्लिम में हज़रत अमर बिन आस कहते हैं, मुझसे अगर कोई कहे ना हुजूर का हुलिया बयान करो तो मैं नहीं कर सकता, मैंने खोल के देखा ही नहीं, रो भी इतना था मैं देख ही नहीं सका। महबूब जो होता है उसके बारे में इंसान का, ये आम इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में फ़लसफ़ा ये होता है कि ना उसका ऐब दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और ना ज़ुबान पर, और अगर आए तो, पीछे तो मैंने हदीस सुनाई थी ना, और अगर आए तो फिर आज़म चिश्ती मरहूम बोल पड़े, कहने लगे महबूबां ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा। महबूबां ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा। असल मुनाफिक जानो इसनू, ये झूठा प्यार जताउंदा। असल मुनाफिक जानो इसनू, ये झूठा प्यार जताउंदा है। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती हाज़म चिश्ती कहते हैं महबूबां ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा। असल मुनाफिक जानो उसनू, वो झूठा प्यार जताउंदा है। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है, आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर अजमल रजा कादरी साहब का आज का यह बयान हकीकत में एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी अपनी नज़र और हमारे अपने इश्क की पहचान कराता है। रब्बीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में यह पैगाम सीधा रूह में उतर जाने वाला है। आज की इस महफिल में हमने सुना कि देखने वाले की नज़र कैसी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मक्के में अब्बू जहल ने भी देखा था, लेकिन उसे मेरे आका में कुछ खास नज़र नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पर नफरत और तकब्बर का पर्दा पड़ा था। उसने वो नूर देखा ही नहीं जो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने देखा।
हजरत अब्बू बकर ने जब मुस्तफ़ा को देखा तो वो पहली नज़र में ही अपने आका के हो गए और अपनी पूरी जिंदगी उनके कदमों में लुटा दी। जमीन ने जब देखा तो उसे वो रहमत नजर आई जिसका उसे सदियों से इंतजार था, और जब हजरत आमना ने अपने लाल को देखा तो उन्हें वो जमाल नजर आया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। मेरे भाई, बात सिर्फ देखने वाले की नजर और उसके दिल की होती है। महबूब तो वही होता है, लेकिन जिसके दिल में जितना इश्क होता है उसे उतना ही जमाल नजर आता है। अगर पीर अजमल रजा कादरी साहब के इस दर्द भरे और सूफियाना बयान ने आज आपकी रूह को सुकून दिया है और आपकी आंखों में इश्क ए मुस्तफ़ा की चमक पैदा की है, तो इस वीडियो को अपने तक महदूद मत रखिए। इसे सदका ए जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों और हर आशिक ए रसूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही सच्ची इस्लामी तालीम, रबी उल अव्वल के ख़ास वाक़ियात और दिल को जगाने वाले बयान हमेशा सुनने के लिए आपके अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रूहानी पैगाम के साथ। तब तक मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।